کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ شکم مادر میں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو آواز سننے کا ادراک عطا فرمایا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بولنے اور کرنے کا اللہ نے شعور عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو ہے، اگرچہ اس حدیث مبارکہ کی سند میں لوگوں نے گفتگو بھی کی ہے، لیکن اس کی طرف جانے کی بجائے اب آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ بی بی ام الورا ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے شکم میں آئے، عام طور پر جو لوگ سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتا ہے، اور اسلام بھی یہ بات کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو بچے میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے میں جان پیدا کر دیتا ہے۔ غریب نواز کی امی جان فرماتی ہے جس دن سے میرے بچے کے اندر جان پیدا ہوئی، میرے شکم میں میرے بچے میں جان پیدا ہوئی، معین الدین کے اندر، اس دن سے لے کر کے ولادت تک روزانہ کا معمول یہ تھا کہ تہجد سے لے کر کے چاشت یا اشراق کے وقت تک وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، جس ذکر کی آواز کو میں خود بھی سن لیا کرتی تھی۔ اتنی بلند آواز سے وہ ذکر کی آواز آتی تھی کہ میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتی تھی۔ شکم مادر کے اندر اللہ اکبر، سیرت النبی کا یہ رنگ سرکار غریب نواز کی زندگی میں۔ اسی طریقے سے غریب نواز کی زندگی کے اندر ایک چیز اور ہمیں ملتی ہے، مثال کے طور پر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے محمد عربی کو جو ہے وہ دائیں طرف کا پستان پیش کیا دودھ پینے کے لیے تو انہوں نے دودھ نوش فرمایا، لیکن جب بائیں طرف کا میں نے جو ہے شرف عطا کرنے کے لیے دیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا، اور میرا وہ بچہ میرے شوہر کی گود میں موجود تھا تو انہوں نے بائیں طرف کی طرف سے منہ ہٹا کر کے میرے شوہر نے جو بچہ لے کر کے کھڑا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا اور گویا کہ بتایا امی میں تو دودھ پی چکا ہوں، اب میرے بھائی کو بھی پلا دیا جائے جو بھوک کی وجہ سے سسک رہا ہے، بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے پستہ کو ترک کیا۔ میرے امام فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ بی بی ماہ نور فرماتی ہیں کہ جب میں معین الدین کو دودھ پلایا کرتی تھی اور غریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی، اس لیے کہ غریب عورتیں بھوکی پیاسی فاقہ کش آتی تھی میرے گھر پہ اور ان کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوتے تھے اور معین الدین دودھ پی رہے ہوتے تھے، اور ان بچوں کے رونے کی آواز معین الدین کے کانوں میں آتی تھی تو وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے اور ان بچوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے گویا مجھے بتاتے تھے امی میں تو پی چکا ہوں، ان غریب بچوں کو بھی میرے حصے کا پلا دیا جائے۔ یہ بچپنے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں، لیکن گفتگو کو جو ہے وہ بہت طول نہ دیتے ہوئے ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، ہم ہی کو نہیں بلکہ کائنات انسانی کو متاثر کرتا ہے۔ آج غریبوں کا کون پرسان حال ہے، غریبوں کا کون پرسان حال ہے، غریبوں کی طرف کون متوجہ ہونے والا ہے؟ یاد رکھیں سفید پوش لوگ اللہ اکبر غریبوں کے حق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب غریب اپنا حق مانگنے کے لیے آتا ہے تو غریب کو ٹھوکروں سے جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، حق تک نہیں دیا جاتا۔ لوگ عطا کیا کریں، لوگ حق بھی نہیں دیتے، عطا اور
اور حق میں فرق ہے. حق لوگ نہیں دیتے, عطا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے, حق تو اپنی جگہ ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے غریبوں کو عطا کیا, غریبوں کو نوازا. مثال کے طور پہ دیکھیں, مکے کی سرزمین پر اونچ نیچ اور برادریوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے حبشی اور عربی کو ایک مقام پہ کھڑا کر کے بتا دیا, نہ حبشی کو عربی پہ فضیلت ہے, نہ عربی کو حبشی پہ فضیلت ہے. کسی کو عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ فضیلت نہیں ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ہندوستان میں غریب نواز نے یہی کیا کہ اللہ اکبر, یہ نیچ ذات کا ہے, یہ اونچ ذات کا ہے. غریب نواز نے ختم کر دیا, فرمایا کلمہ پڑھ لو اور سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. اسی لیے سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ تاریخ میں یہ جو بات ہے بڑی اہمیتوں کی حامل ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا اسے میرے نبی پوچھتے تھے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے رحم کرتے تھے. اس طرف چلے ہم, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی فریاد رسی کی جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. مثال کے طور پر ایک خاتون اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل واز سجی ہوئی تھی. اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت خطاب فرما رہے تھے. میں اپنے جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز عبادت ہے, صرف روزہ عبادت ہے, صرف حج عبادت ہے, صرف صدقہ عبادت ہے. یاد رکھنا, ساری عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے, مگر اللہ کے بندوں کا رسپیکٹ, اللہ کے بندوں کا خیال کرنا, اس کا مقام ہی جدا ہے, اس کا مقام ہی جدا ہے. فرمایا گیا اللہ کے قریب جانے کا راستہ, اللہ کے قریب جانے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے. اللہ کے قریب جانے کا راستہ لوگوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے. جو لوگوں کے دل خوش کرنے کے سزاوار نہیں ہیں, یا جو لوگوں کے دل خوش نہیں کرتے, وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تہجد گزار بن جائیں, رمضان المبارک کے علاوہ ایام 20 کے روزے یعنی 13, 14, 15 کے ہر مہینے روزے رکھیں, 3 مہینے کے روزے رکھیں, پیر اور جمعرات کے روزے رکھیں. اگر دلوں کو خوش کرنے کا تصور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ جب تک کہ مخلوق سے محبت نہیں کرو گے, خالق کی محبت تمہارے دلوں میں کبھی پیوست نہیں. ناظرین اکرام, اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.